جملہ آپ نے بولا، زندگی میں کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں رسپیکٹڈ وائس چانسلر صاحب، وہ بھول نہیں سکتا بندہ. وہ کہانی پتہ نہیں گھڑی ہوتی ہے، اصلی ہوتی ہے، نقلی ہوتی ہے، سچی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی میسج ہوتا ہے، اور ساری زندگی آپ اس کہانی کو بار بار سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سر دھونتے ہیں کہ کیا کمال بات کسی نے کہی. کسی نے کہانی لکھی کہ ایک ساحل تھا جس پہ پانی آتا تھا، لہریں آتی تھیں، تو جو سٹار فش ہے اس پانی کے ساتھ اس ساحل پہ آ جاتی تھی. گیلی ریت، سٹار فش وہاں پڑی رہتی تھیں. اب سٹار فش کا چیلنج یہ ہے کہ اگر پانی واپس نہ آئے تو یہ ریت پہ پڑی گل سڑ کے مر جاتی ہے، یہ واپس نہیں جا سکتی. کسی بوڑھے ریٹائرڈ جرنیل نے دیکھا کہ ساحل پہ ایک بچہ ہے، 10 سال کا بچہ. وہ 10 سال کا بچہ ایک ایک مچھلی اٹھاتا ہے، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے واپس پھینکتا ہے. ایک مچھلی اٹھاتا ہے، واپس پھینکتا ہے. یہ جرنیل سگار لگا کے چلتے چلتے اس کے پاس گیا، کندھے پہ ہاتھ رکھا، اور اس معصوم بچے کو جو لاکھوں تڑپتی مچھلیوں کو دیکھ رہا تھا، چند مچھلیوں کو اٹھا کے واپس پھینک رہا تھا، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، بیٹا اس سے کیا فرق پڑے، یہ تو لاکھوں ہیں، تم 10 سال کے ہو، چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں، پورا دن بھی لگے رہو تو چند پھینکو گے تم. اس چھوٹے سے بچے نے وائس چانسلر صاحب ایک مچھلی اٹھائی جو تڑپ رہی تھی. اس نے ایسے پکڑا، ایسے کر کے پھینکا اور کہا اس کو تو فرق پڑے گا. ایک کو فرق پڑنا بڑی بات ہوتی ہے. یہ جو ہم سب کے سب پورے معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے. ہم کیوں نہ اپنے حصے کی مچھلی پکڑیں، پکڑنے کے بعد ایسے کر کے پکڑیں کہیں اس کو تو فرق پڑے گا. تو یہ سندس فاؤنڈیشن جو کمال کام کر رہی ہے، بڑا اچھی بات ہے. جب بھی کبھی مجھے یہ پیغام ملتا ہے کہ ایک ویڈیو میسج چاہیے، میں سمجھتا ہوں شاید یہ میرے لیے صدقہ جاری ہے، پتہ نہیں یہ نیکی قبول ہو جائے. میں ویڈیو پیغام ریکارڈ کر کے دے دیتا ہوں. میں یہ بھی چاہوں گا کہ یہاں سہیل بڑائچ صاحب موجود ہیں، سندس کے سارے سینئرز موجود ہیں. میری فاؤنڈیشن ایک ونگ بنانا چاہے گی، ڈیجیٹل ونگ، جس پہ آنکھوں کا ڈیٹا میرے پاس پہلے پڑا ہے، اور ہم سندر فاؤنڈیشن کو ایک ڈیجیٹل ونگ بنا کے فار ایور دے دیں. یہ ہماری طرف سے اگر چھوٹی سی کاوش قبول کر لی جائے. میرا خیال ہے خیر کے کام میں قبول ہو جانا بڑی بات ہوتی ہے. سر یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں ایک مائی بھی تھی جو تھوڑے سے دانے لے کر آئی تھی. کسی نے کہا کہ تم نہیں خرید سکتی، چند دانوں سے کیسے خریدو گی؟ اس نے کہا مجھے پتہ نہیں سکتی، لیکن اس فہرست میں جس میں یوسف کے خریدار ہیں علیہ السلام کے، اس میں میرا نام کہیں لکھا ہوگا. میرے لیے یہ بڑی بات ہوگی کہ اس لسٹ میں میرا نام تھا. دوسری کہانی مجھے ہمیشہ بڑی انسپائر کی. یہ کہانی ہم نے امجد صاحب سے بہت سنی، میں دہرا دیتا ہوں. کہانی یہ ہے کہ ایک صاحب تھے، گھر آئے تھکے ہوئے، تھکے ہارے، بیگم کو کہنے لگے چائے بناؤ، میں نے چائے پینی ہے. تو چائے کڑک سی چائے بن کے آ گئی، چائے کا کپ رکھا. چھوٹا بچہ 6-7 سال کا گھر میں کھیل رہا تھا ان کا. چائے پی رہے تھے، اخبار پڑھ رہے تھے. بچہ بار بار آئے اور اخبار کو کھینچتے. معصوم بچے کو کیا پتا کہ باپ کتنا تھکا ہوا ہے، پورے دن کی تھکاوٹ ہے، چائے پی کے اخبار پڑھ کے تھکاوٹ دور کر رہا ہے. تھوڑی دیر وہ چھیڑتا رہا، باپ تنگ آ گیا. تنگ آ کے پرانی اخبار اس نے اٹھائی، اور پرانی اخبار پہ ایک دنیا کا نقشہ بنا ہوا تھا. باپ نے وہ نقشہ لیرو لیر کیا، ایسے پھاڑا، اور اس بچے کو 6-7 سال کے بچے کو کہا جاؤ اس دنیا کو جوڑ کے لاؤ، جب دنیا کے جوڑ کے لاؤ گے پھر میں تمہارے ساتھ کھیلوں گا. بچہ گیا، 5 منٹ کے بعد دنیا کا نقشہ جوڑ کے لے آیا. باپ نے کہا تم نے دنیا کیسے جوڑ لی؟ اس نے کہا پاپا یہ تو بڑا آسان ہے، اس دنیا کے نقشے کی دوسری طرف انسان بنا ہوا تھا، میں نے انسان جوڑا، دنیا خود ہی جڑ گئی. ہمیں انسان جوڑنے چاہیے، ہمیں دل جوڑنے چاہیے. اور میں سچ کہوں گا، رومی کہتا ہے اس سے بڑا ان پڑھ کوئی نہیں جس نے محبت کرنی نہیں سیکھی، جس نے سیوا کرنی نہیں سیکھی، جس نے کسی کی جوتیاں سیدھی کرنی نہیں سیکھی، جس نے رستہ دینا نہیں سیکھا، جس نے آسانی پیدا کرنی نہیں سیکھی. میری دعا ہے وہی دعا جو کبھی اشفاق صاحب یونیورسٹی پنجاب آیا کرتے تھے، اور یہ دعا یہاں پر سنائی دیتی تھی ان کی ٹی وی پروگرامز میں بھی، یونیورسٹی کی فضا میں بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.